یہ دیکھ لیں، یہ غازی ہیں جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ شہداء بھی ہیں جو اس ہاؤس میں نہیں پہنچ سکے، کوئی فارم 47 کی گولی سے مارا گیا۔ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی نظر ایک شیئر کروں گا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ ہم سر پودے لگانے والے لوگ ہیں، بلین ٹری سونامی والے لوگ ہیں۔ ہم نے 21 یونیورسٹیاں اور 21 اسپتال اس صوبے کو دیے ہیں سر۔ ہمیں سر دہشت گرد مت سمجھیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آریں، ہمارے اوپر غداری کی ایف آئی آریں، ہمارا لیڈر جیل میں۔ کہ آج ہم سب یہاں پہ سب سے ہائیسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کی رسپیکٹ کے لیے، آنریبل ممبرز کی رسپیکٹ کے لیے اور سیاستدانوں کی رسپیکٹ کے لیے ہم سب کو ایک ہو کر چلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے 40 سال بعد بھٹو صاحب کے گزر جانے کے بعد ایک عدالتی فیصلہ آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال پہلے فیصلہ غلط تھا، تو جناب اسپیکر ایسا نہ ہو کہ آج ہم کوئی ایسی غلطی کریں جس پہ پھر ہمیں 30-40 سال بعد دوبارہ ریگریٹ کرنا پڑے۔ آج اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، آج سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ صوبے کی ضرورت ہے، اور یہ اس ملک کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں لا اور اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے بجٹ کے ایکسرٹس دیکھے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو بھی پہلا بجٹ ہوتا ہے کسی بھی سرکار کا، وہ سرکار کی پرائرٹیز اور اس کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے۔ اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے دو چیزیں بڑے کلیئر کٹ دیکھی۔ ایک تو میں نے دیکھا کہ یہ بیوروکریٹک جگلری آف نمبرز ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے 8 فروری کی رات اور 9 کو فارم 47 میں نمبروں کا ہیر پھیر کیا گیا۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ بجٹ آپٹکس پر مبنی ہے۔ ہونے چاہیے آپٹکس، جناب اسپیکر، آپٹکس، فائنانس منسٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپٹکس کسی بھی بجٹ کے لیے، کسی بھی سرکار کے لیے ضروری ہے، لیکن صرف آپٹکس ہی نہیں ہونے چاہیے، کچھ اس کے اندر ٹھوس اقدام بھی ہونے چاہیے۔ آپٹکس کیسے؟ آپ نے رمضان نگہبان پیکج دیا، اس پہ بھی جناب نواز شریف صاحب کی فوٹو آپ نے لگا دی تھیلوں کی اوپر، آپٹکس۔ کل رات کا واقعہ ہے، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہوں گا، کل رات کا واقعہ ہے میرے حلقے میں پی پی 1 ہدروں میں 600 بوری آٹے کی اسپیشل برانچ نے پکڑی ہے، جو کہ میرا چونکہ وہ بارڈرنگ ایریا ہے وتھ کے پی، تو یہ نگہبان پیکج کی جو آٹے کی بوریاں ہیں 600 بوریاں، جس میں سے 300 سمگل ہو چکی ہوئی تھی اور 300 سمگل ہو رہی تھی، جو کہ اسپیشل برانچ نے اپریہینڈ کی اور ان کو روکا۔ تو آپ تو سر کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو ڈور ٹو ڈور پیکج پہنچا رہے ہیں، یہ وہی پیکج ہے جو رکشے پہ لوڈ ہوتا ہے، اے سی فوٹو کھچواتا ہے، تحصیلدار فوٹو کھچواتا ہے، گرداور فوٹو کھچواتا ہے، پٹواری فوٹو کھچواتا ہے، اور گھوم کے دوبارہ وہ اے سی کے آفس کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پشاور چلا جاتا ہے، یہ کے پی چلا جاتا ہے۔ پھر میں بات کرتا ہوں سر ایجوکیشن کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں، اس صوبے میں 1000 روپے سے کم آپ نے ایلوکیشن دی ہے، میڈیکل میں 800 سے کم پر ہیڈ آپ نے ایلوکیشن دی ہے، یوتھ اینڈ سپورٹس کے لیے آپ نے 50 روپے سے کم کی ایلوکیشن دی ہے۔ پھر جناب اسپیکر، نواز شریف آئی ٹی سی ٹی، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں گورنمنٹ کو، چاہیے ہمیں یہ، لیکن نام کیوں؟ یہ پبلک کا پیسہ ہے، یہ ٹرسٹ کا پیسہ نہیں ہے، یہ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پنجاب کی عوام کا پیسہ ہے۔ یہ آپ اپنے ایکسپرٹس کے نام پہ لگائیں۔ کیا آپ کے 8 کارڈیولوجسٹ امریکہ میں اپنا نام کر رہے؟ کیا آپ کے پاس نوبل لوریٹس نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایوارڈ یافتہ لوگ نہیں ہیں جن کے ناموں کے اوپر یہ انسٹیٹیوٹ رکھے جا سکیں؟ خدا کا واسطہ اس کو ایک ڈائنیسٹی کا پنجاب نہ بنائیں، اس پنجاب کو پنجاب رہنے دیں۔ اس کے بعد ایئر ایمبولینس، ایک اور آپٹک، ضرورت ہے، ہونا چاہیے۔ میں نے آسٹریلیا میں جناب اسپیکر خود میرے ایک ایسا واقعہ ہوا، مجھے ایئر ایمبولینس آئی میرے پیچھے، ہونا چاہیے، بہت بڑا اقدام ہے، لیکن آپٹکس کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ایئر ایمبولینس کا انفراسٹرکچر موجود ہے؟ آج ڈی جی خان میں اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، وہاں پہ کہاں پہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا؟ اور اس کو اگر سروسز ہاسپٹل لے کر آئے گا تو یہاں پہ کہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا؟ اس کو 112 222 کی طرح ایک پورا مربوط نظام ہمیں دینا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، میرے اپنے حلقے میں ایسے 11 بی ایچ یوز ہیں جن کو ری ویمپنگ کی ضرورت ہے،
جہاں پہ رات کو اگر ڈیلیوری کا ایشو بن جائے تو زچہ اور بچہ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. جناب اسپیکر, میرے 2 ایسے بی ایچ یوز ہیں جن کی چھتیں گری ہوئی ہیں. آج بھی وہاں پہ میرے ساتھ آپ چل کے دیکھیں کہ وہاں پہ جو کمپاؤنڈر اور جو ڈاکٹر ہے وہ باہر بیٹھ کر مریضوں کو دیکھ رہا ہے, چاہے دھوپ ہے, چاہے سردی ہے, چاہے بارش ہے. جناب اسپیکر, پچھلے دور حکومت میں نے ٹراما سینٹر منظور کروایا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہزروں میں. اس کی بلڈنگ کھڑی ہو چکی ہوئی ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے 23-24 کا بھی یہ بجٹ دیکھا تو اس میں اس کے اوپر مزید فائنانس منسٹر صاحب کوئی ایلوکیشن نہیں آئی. جب اس کا ایک انفراسٹرکچر بن چکا ہوا ہے اور بہت پیاری بلڈنگ وہاں پہ بنی پڑی ہے, اب سر ہم نے وہاں پہ اس کا ریونیو کمپوننٹ ڈالنا ہے اور ہمیں آپ کی مہربانی چاہیے تاکہ ہمارے مریض جب اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, کوئی ایسا پرابلم ہو, اس کو جب وہ ہزرو ہاسپٹل پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں اٹک ڈی ایچ کیو پہنچے. جب وہ اٹک ڈی ایچ کیو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آپ پنڈی پہنچیں. جناب اسپیکر, ہمارے کم از کم 50% مریض جو ہیں وہ رستے میں اپنی ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. یہ ٹراما سینٹر, میری درخواست ہوگی فائنانس منسٹر صاحب کو کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے اور اس کو اس بجٹ کا حصہ بنایا جائے. اور پہلے بھی سرکار کا ہی پیسہ لگا ہے, کوئی میرا ذاتی نہیں لگا, کسی کا ذاتی نہیں لگا, وہ بھی سرکار کا ہی 5 سے 7 کروڑ لگا ہے. انفراسٹرکچر بن چکا ہوا ہے, اب ریونیو کمپوننٹ کے لیے پیسے جاری کیے جائیں تاکہ آگے اس سلسلے کو بڑھایا جا سکے اور لوگوں کو اس کی مدد مل سکے. پھر میں نے اپنے دور حکومت میں ایک ای لائبریری اور لرننگ سینٹر وہاں پہ بنوائی, اس کے اوپر بھی 8 کروڑ روپیہ لگا. اس کا بھی انفراسٹرکچر مکمل ہے, لیکن ریونیو کمپوننٹ بیکاز آف لیک آف فنڈز وہ نہیں ہے. وہ انشور کریں سر کہ اس میں کتب آ جائیں, اس میں کمپیوٹرز آ جائیں, اس میں ریسورس آ جائے تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس کے بعد سر مجھے بڑا افسوس ہوا, آخری پوائنٹ ہے میرا جناب اسپیکر, بڑا افسوس ہوا مجھے کہ جناب فائنانس منسٹر صاحب کی سپیچ میں ذکر کیا گیا کہ جن لوگوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑائے اور لاٹھیاں پکڑائیں, ہم نے ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ پکڑائے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یوتھ کا سوچا اور آپ نے ان کو لیپ ٹاپ پکڑائے. لیکن سر یہ میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں اس آگسٹ ہاؤس کے سامنے کہ ہم وہ لوگ ہیں, یہ جو یہاں موجود ہیں, جو اس چیمبر کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سر پودے لگانے والے لوگ ہیں, بلین ٹری سونامی والے لوگ ہیں. ہم نے 21 یونیورسٹیاں اور 21 اسپتال اس صوبے کو دیے ہیں سر. ہم لوگوں نے موجود ہیں ہم نے جناب اسپیکر نیا پاکستان ہاؤسنگ دی, جس کو آج اپنی چھت اپنے گھر پروگرام کے تحت آگے چلایا جا رہا ہے. میرا اپنا چھت اپنا گھر پروگرام کو میں نے پڑھا ہے, ایگزیکٹلی نیا پاکستان ہاؤسنگ کی ہی وہ کنٹینیویشن ہے, ہونی چاہیے تھی, بہت اچھی بات ہے. ہمیں سر دہشت گرد مت سمجھیں, ہمارے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آریں, ہمارے اوپر غداری کی ایف آئی آریں, ہمارا لیڈر جیل میں, ہم لوگ جیلوں میں, ہم لوگوں کو حلقوں میں جا کے الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں جناب اسپیکر. اس کے باوجود یہ دیکھ لیں, یہ غازی ہیں جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ شہداء بھی ہیں جو اس ہاؤس میں نہیں پہنچ سکے, کوئی فارم 47 کی گولی سے مارا گیا, کر دیے گئے. لیکن سر میں اس آگسٹ ہاؤس کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, دوبارہ میری پہلی بار ہے, سیاست دانوں کو سر ایک ہونا پڑے گا, تبھی یہ پنجاب بھی پھلے پھولے گا اور تبھی یہ پاکستان بھی پھلے پھولے گا. اگر آپ استعمال ہوں گے, کل ہم ہوئے ہوں گے, آج آپ ہوں گے, کل کوئی اور ہوگا, پسے گا الٹیمیٹلی سیاستدان ہی, بے عزت جو ہو رہا ہوگا وہ سیاستدان ہو رہا ہوگا. خدا کا واسطہ یہاں پہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اکٹھے ہو جائیں, آپ اکٹھے ہو کر چلیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کم از کم سیاستدانوں کا وقار بلند ہوگا, اس ہاؤس کا وقار بلند ہوگا. اور میں اپنے ان مجاہدوں کی, ان غازیوں کی نظر آپ کی اجازت سے ایک شیئر کروں گا اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی نظر ایک شیئر کروں گا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے.